أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال المولى جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے اس مہینے کا استقبال نہایت فرحت و شادمانی کے ساتھ کیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اور انگلیوں پر گنتے گنتے یہ مبارک ایام بابرکت راتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے رات و دن کی آمد اور ماہ و سال کی آمد کے ساتھ ہماری زندگی کی گھڑی کی بھی سوئی نہ جانے کب کہاں اور کس وقت بند ہو جائے اور ہمارے اعمال کے صحائف لپیٹ دیے جائیں۔ ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں گھٹنے والے ایام کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کس صورت کے ساتھ رات اور دن گزر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ ماہ رمضان کی سرعت کے ساتھ گزر جانے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ مہینہ جو ہم سے رخصت ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، یہ بندوں کے حق میں یا بندوں کے خلاف گواہ بنے گا۔ جن بندوں نے اس مہینے کا احترام کیا، رمضان المبارک کے روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اور مطلوبہ شرائط کے مطابق رمضان کے روزے رکھے، تلاوت قرآن سے انہوں نے اپنی راتوں کو آباد رکھا، شب بیداری کی، بیہودہ بکواس سے، لغویات سے، جہالت پر مبنی گفتگو سے اپنے روزوں کو پاک رکھا، اپنے ساتھ انہوں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھا، اور ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا، تو یقیناً یہ مہینہ اس خوش نصیب بندے کے حق میں گواہ بنے گا اور انشاءاللہ رب العالمین سے اس کی سفارش کرے گا اور اس کو بخشوائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صیام اور قیام یا صیام اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن روزے داروں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ وَيُشَفَّعَانِ، ماشاءاللہ، روزے اور قرآن کی سفارش بندے کے حق میں قبول بھی کی جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کو بھی لہو و لعب میں گزارا، کوتاہیوں اور غفلتوں کی نظر چڑھا دیا اور غفلت میں پڑے رہے، یقیناً وہ بڑے حرمان نصیب ہیں اور روزہ ان کے خلاف گواہ بنے گا۔
ایسے لوگوں کو اپنی حرمان نصیبی پر افسوس کرنا چاہیے، اور رب تعالیٰ جو تواب الرحیم ہے، جو غفار الذنوب ہے، اس کے دربار میں عاجز و نیاز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، اور نئے عزم کے ساتھ زندگی کے باقی مادہ ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر کے زندگی کے گزرے ہوئے ایام کی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تواب الرحیم ہے۔ سکرات الموت سے پہلے جب بھی بندہ اللہ رب العالمین کے حضور تائب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں روزے سے رہے، نمازوں کی پابندی کی، نوافل کی کثرت کی، تلاوت، ذکر و اذکار سے انہوں نے اپنے اوقات کو آباد رکھا، صدقات و خیرات فرمایا، اور نیکی کے اور بھی دوسرے کاموں کے اندر انہوں نے اس مہینے کے اوقات کو گزارا ہے، ان کو اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں مبارک کرے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر جزیل سے نوازے، اپنے بڑے انعام اور فضل سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندگی کے باقی ایام رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ان کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ عبادت ختم نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ رمضان نیکیوں کا ایک موسم ہے، ذی الحجہ نیکیوں کا ایک موسم ہے، حج کا ایک موسم ہے، کچھ ایام بابرکت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور فضل اور انعام کے اپنے بندوں کے لیے بابرکت ایام مقرر کیے ہیں، تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کام کر لیں اور اپنی عاقبت سنوار سکیں۔ لیکن جہاں تک بندگی کا سوال ہے تو ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی بندگی ہماری موت تک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو، رب تعالیٰ کی بندگی پر قائم دائم رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ موت سے پہلے عبادت سے مفر نہیں، ہوش حواس الحمدللہ اگر باقی ہیں تو موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہم پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی استطاعت پر اللہ کے حکموں پر عمل کرو اور معصیت اور گناہوں کے کاموں سے پرہیز کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع دار ہو، تابع داری کرتے ہوئے تمہاری موت آنی چاہیے۔ موت تک اللہ رب العالمین کی تابع داری ہے، ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آزاد ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے بہت سے لوگ جو اس وقت ماشاءاللہ مسجد میں نماز پنجگانہ میں حاضر ہے، تراویح میں بھی حاضر رہے، رمضان کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹریک چینج کر دیتے، اب جمعہ اور جماعت تک سے غافل رہتے، بلکہ اللہ معاف کرے ہماری اکثریت نمازوں تک سے غافل رہتی، پنجگانہ نماز کو حاضر نہیں ہوتے، جمعہ آتے۔ وہی لوگ جو پنجگانہ نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، رمضان کے بعد وہ اب فرض نمازوں تک سے غافل ہو گئے۔ ایک طرح سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قید ہے، مہینہ رمضان ان کے لیے ایک جیل خانہ ہے، وہ انتظار کر رہے تھے شدت سے کہ کب یہ مہینہ گزرے اور ہم چاروں کھوٹے پھر آزاد ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے تقویٰ کی ایک عمارت تیار کی تھی، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں ڈھا دیا۔ یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر عبادت کو عبادت سمجھ کر انجام نہیں دے رہے تھے، دوسروں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے تھے، دوسروں کی دیکھا دیکھی نماز کو آ رہے تھے، اور دیکھا کہ سب لوگ جا رہے ہیں، ایک موسم ہے نیکی کا، اگر ہم نہیں جاتے تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، تو اس لیے وہ دیکھا دیکھی آ گئے۔ تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو، یہ تو بالکل نفاق ہے۔ جیسے منافقین دوسروں کو دیکھا دیکھی نماز کو آ جایا کرتے تھے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی رمضان کے اندر، ہم نے دوسروں کے ہنسنے کی وجہ سے، دوسروں کے استہزاء اور تمسخر کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی، اور رمضان گیا تو ہم نے نماز سے اپنے آپ کی چھٹی کر لی، تو یہ تو نفاق ہوا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا شاید سمجھتے ہوں گے، گمان ہوگا ان کا،
کہ ہم نے رمضان کی عبادت کر لی تو اب رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا. ایک حدیث بھی اس سلسلے میں آتی بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن اس حدیث میں جو شرط ہے وہ شرط شاید ان لوگوں کی نظر میں نہیں ہے کہ الصلوات الخمس, جیسے نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے, الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر یا اذا اجتنبت الکبائر. پنجگانہ نماز درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. جمعہ کی نماز اگلے جمعہ تک کی نماز کے درمیان, ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. رمضان المبارک اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن شرط, کڑی شرط ہے, مجتنبت الکبائر. شرط یہ ہے کہ آدمی کبائر سے اجتناب کرے, گناہ کبائر سے اجتناب کرے تو رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. شرک کو الگ کر دیجئے تو گناہوں کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ ترک نماز ہے. اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے. اب ایک آدمی یہ سمجھے کہ رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور وہ نماز چھوڑ رہا ہے, تو شرک کے بعد سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو نماز کے ترک کا ہے. تو آپ تو سنگین جرم کر رہے ہیں کہ نماز ترک کر رہے ہیں, تو کیوں کر رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بنے گا آپ کی. جمعہ اگلے جمعہ تک کا کفارہ ہے بشرطے کہ آپ گناہ کبیرہ نہ کریں. اگر آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو پھر رمضان تک کا نماز پنجگانہ ایک وقت دوسرے وقت تک کے گناہوں کا, اور اسی طریقے سے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ بڑے گناہوں سے بچیں. بعض سلف صالحین سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں تو خوب اللہ کی عبادت کرتے, اللہ کو خوب پہچانتے, لیکن رمضان کے ساتھ ہی وہ اللہ کو بھول جاتے, غفلت برتتے, گناہ کرتے. تو کہا کہ بئس القوم, یہ لوگ بہت برے ہیں جنہوں نے صرف رب تعالیٰ کو انہوں نے رمضان میں ہی پہچانا اور رمضان کے بعد اللہ سے رشتہ توڑ دیا انہوں نے. یہ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں. کیا رمضان کا اللہ دوسرا ہے اور بقیہ سال کے 11 مہینوں کا اللہ دوسرا ہے؟ کیا آپ رمضان کی عبادت کر رہے تھے کہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ آپ کی عبادت ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. آپ رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے. رمضان تو ایک مہینہ ہے, ایک موسم, ایک پیریڈ ہے. آپ رمضان کے رب کی عبادت کر رہے تھے, اور تمام مہینوں کا رب ایک ہے, اللہ سبحانہ وتعالی. مہینہ رمضان کا ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی حی لا یموت ہے, وہ تو سدا بہار ہے, ایور گرین ہے, کامل الحیات ہے, صدا سے ہے, ازل سے ہے, اب تک رہے گا. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں, اس کے بعد کچھ نہیں. اس کی عبادت تو ہمیشہ باقی ہے. جب تک ہم باقی ہیں اللہ کی عبادت ہم پر واجب ہے, باقی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب رمضان کے ساتھ ختم ہو گیا معاملہ, یہ بہت برے لوگ ہیں. یا کچھ لوگ ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب فرض ہم نے ادا کر لیا تو اب نوافل کو کون ادا کرے. تو یہاں عبادت کے اندر تو ہم اتنا پیمانہ سخت رکھتے ہیں, فرائض ہم سے ہو جاتے, چلو ٹھیک, لیکن گناہ چلتے پھرتے ہم کثرت سے کرتے ہیں. تو اس کے حساب سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا ضرور یقینی بات ہے کہ نجات فرائض پر موقوف ہے, لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چلتے پھرتے ارادے غیر ارادے کتنے ان کے گناہ ہوتے ہیں. اس کے لیے نوافل بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں. الحمدللہ رمضان کا روزہ فرض ہم سے رخصت ہو رہا ہے, نوافل روزے رخصت نہیں ہو رہے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکأنما صام الدہر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے, تو گویا اس نے پوری زندگی کا روزہ رکھا. کیونکہ رمضان نیکیاں کم سے کم 10 گنا ہوتی, کم سے کم نیکیاں 10 گنا بڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ. تو ایک مہینہ گویا 10 مہینے کے برابر ہوا, اور شوال کے 6 دن کے روزے 60 دن کے برابر ہوئے, تو 2 مہینہ ہوا 60 دن. اس طریقہ سے سال بھر کا روزہ ہو گیا ماشاءاللہ. پھر محرم الحرام کے روزے, افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل روزہ شہر اللہ المحرم کا روزہ ہے. اسی طریقہ سے ذی الحجہ کے روزے ہیں جی, اسی طریقہ سے ایام 20, 13, 14, 15 کے روزے ہیں. ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے ماشاءاللہ. روزے فرض ختم ہوئے رمضان کے اندر, لیکن نوافل روزے پورے سال بھر اللہ نے پھیلا رکھے ہیں تاکہ بندوں کا ایک تعلق روزے کے ذریعے بھی اللہ سے قائم رہے. اور نمازیں تو ماشاءاللہ سال بھر ہیں, عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں معاف ہیں, باقی ہم مردوں کے لیے بلوغت کے بعد سے لے کے موت تک جب تک ہوش حواس باقی ہے کبھی نماز معاف نہیں ہے. زکوٰۃ اور خیرات آپ نے رمضان میں ماشاءاللہ کثرت سے کیا, لیکن
صدقات اور زکوٰۃ کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے قرآن مجید، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت ایک مسلمان کا وظیفہ حیات ہونا چاہیے، نہ یہ کہ صرف وہ رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، اس کتاب پر چل کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وہ تو ہمارا کوڈ آف لائف ہے، وہ ہمارا ضابطۂ حیات ہے، وہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم کو تو روز اس میں سے ٹاسک لینا چاہیے، روزانہ کچھ حصہ اس کا مقرر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ اگر آپ غور کریں تو مومن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت سے عبارت ہے۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کنٹینیو کریں، آج جن عبادتوں پر ہم قائم رہے ہیں الحمدللہ ان عبادتوں کو جاری رکھیں، کیونکہ نیکیوں کی قبولیت کی ایک علامت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیکیاں اپنے پیچھے نیکیاں لاتی اور برائی اپنے پیچھے برائیوں کو کھینچتی، برائی کھینچتی ہے اور نیکی اپنے پیچھے نیکی لاتی۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ الحمدللہ نمازوں پر قائم ہیں، سچائی پر قائم ہیں، لغو و لعب اور لہو و لعب سے آپ بچے ہوئے ہیں، جو تقویٰ کا درخت آپ نے لگایا ہے اگر وہ ہرا بھرا ہے ماشاءاللہ آپ کا، تو آپ کی زندگی میں باغ و بہار رہے گا، نیکیاں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ نیکیوں پر کاربند نہیں رہے، پھر غلط راہ پہ چلے گئے، گناہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر عبادت قبول ہوتی تو انشاءاللہ آپ نیکیوں پر قائم رہتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو، روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے سفارشی بنے، قرآن آپ کے پاس سفارشی بنے، تو روزے نے جو پیغام دیا ہے، جو تقویٰ کی جو آپ نے آبیاری کی ہے، جو تقویٰ کا پودا لگایا ہے، یاد رہے اور خیال رہے کہ وہ پودا کملائے نہیں، مرجھائے نہیں، سوکھنے نہ پائے، اس میں ہمیشہ عبادت کا پانی ڈالنا تاکہ وہ تقویٰ کا پودا ہرا بھرا رہے اور ایک تناور درخت بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے روزوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کی صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور عید کی خوشیاں، صحیح خوشیاں، محبت، الفت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے۔ اس مہینے کے اختتام پر اللہ رب العالمین کے شکرانے میں اللہ کے نیک بندے دو رکعت نماز میدان میں، کھلے میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے بجا لاتے، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، شکرانے میں کہ اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے ماہ رمضان پورا کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات دی اور زکوٰۃ دیے، تلاوت کی، تیری توفیق سے نیکیاں کی ہے، تو نے نیکیوں کی توفیق دی ہے، اس لیے شکرانے میں ہم تیرے حضور دوگانہ کے لیے آئے ہیں، 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اور تکبیر اور کبریائی تیری بیان کر رہے ہیں۔ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ جب رمضان کے روزے کی گنتی پوری کر لو، عید کا چاند دیکھ لو، تو تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے جو تم کو ہدایت دی، مسلمان بنایا اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس بات کے اوپر، عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی، اللہ رب العالمین کی اس توفیق پر، اس ہدایت پر اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی توفیق اطاعت پر کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ یا اس طریقہ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ میں کبیرہ لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ پہنچنے تک۔ پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کو آتے ہوئے تکبیر نہیں، پھر عید الاضحیٰ کے اندر تکبیر 13 تک ہے، لیکن عید میں سورج ڈوبنے کے بعد، چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، مصلی عید تک پہنچنے تک تکبیر کثرت سے پڑھیں، مسجد کے اندر، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، عورت پست آواز میں پڑھیں کیونکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، لیکن مرد حضرات کثرت سے تکبیر کریں تاکہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے فضائے عالم گونج جائے۔ لوگ بازار کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے، بازاروں کے اندر تکبیر کی آواز اللہ اکبر سنائی نہیں دیتی، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں جیسے ان کو شرم آتی ہے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے میں، اور مشرکین شرکیہ نعرے اس قدر مائک پر لگاتے، بلند آواز سے لگاتے کہ پوری فضا
زہر آلود ہوتی ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور توحید کے کلمات بلند و بانگ آواز میں پڑھنے سے اور بولنے سے شرماتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آواز نہیں آتی۔ مسلم محلوں سے گزر جائیے اگر عید کی شب میں آواز نہیں آتی، کثرت سے تکبیر پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ خاص عبادت رمضان کے روزے کی تکمیل کے بعد خاص عبادت ہے، بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ رب العالمین کی ہدایت اور توفیق پر اس کی کبریائی کرو۔ اور اس کے بعد کل چل کر کے سنت سے ثابت ہے کہ 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پڑھتے تھے۔ یہ نماز بھی در حقیقت شکرانہ ہے روزے کی تکمیل کا، جیسے قربانی اور حج کا شکرانہ ہے یوم النحر۔ یوم النحر کو جو نماز پڑھی جاتی ہے بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی، یہ حج کے بعد آتی ہے، اور عید الفطر رمضان کے بعد آتی ہے۔ 2 بڑی اہم عبادتوں کے بعد ہماری 2 عیدیں آتی، یہ شکرانے میں ہے، اور ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے عبادت کی، ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ گویا آئندہ بھی اپنی توفیق باقی رکھ ہم سے، اور ہم سے عبادت ادا ہوتی رہے۔ ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ذمہ داری سے ہم اب فری ہو گئے، اب آزاد ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، ہم پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ مومن کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا، انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا اللہ کے یہاں۔ اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے مومن کو۔ منافق ہوتا، فاجر فاسق ہوتا، دیکھا دیکھی لوگوں کی نماز اور مسجد میں آتا، یا کبھی روزے رکھتا کبھی چھوڑتا، ان لوگوں کے لیے وہ قید تھا، جیل تھا۔ وہ گویا کہ رمضان گزرا تو اب اس کو خوشی ہوئی کہ ایک پابندی ختم ہو گئی، اب کوئی نہیں کہے گا نماز کے لیے چلو، جو چاہیں گے اب کریں گے۔ تو حقیقی مسرت اور خوشی میرے بھائیوں اطاعت الہی کی بجاوری کے اندر ہے۔ اور اب جب آپ نماز کے واسطے جائیں تو نماز میں بھی انتظامات اور انصرامات کرنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی 10 بجے پڑھتے، 9 بجے پڑھتے، ٹھیک ہے، عید کی نماز بقرعید کی نماز کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام عید کے دن صبح میں صدقات فطر دیا کرتے تھے۔ بہتر وقت، افضل وقت یہ ہے کہ فجر صادق کے بعد دیا جائے عید کے دن۔ ویسے محتاجوں اور مسکینوں کے لیے غلے 2 دن پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر 2 دن پہلے دیا کرتے تھے، لیکن بہتر وقت یہ ہے کہ عید کی صبح دیا جائے۔ چاول کی 1 بوری دے دیا، یا چاول کی 21 تھیلی 2.5 کلو 3 کلو دے دیا، یا کھجور منقع جو جس کی جو خوراک ہو اس نے کسی مسکین کو تھما دیا، ہاتھ میں دھرا دیا۔ تو اس لیے ذرا عید کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہونی چاہیے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ دین کافی چڑھ جائے۔ چاشت کے وقت تک نماز ہو جانی چاہیے۔ غیر ضروری کاموں کے اندر بچوں کو نہلانے دھلانے سجانے سنوارنے، بیوی کو سجانے سنوارنے میں آدمیوں کے وقت ساڑے گزر جاتے۔ عورتوں کو زیادہ بن سنور کر نہیں جانا عیدگاہ، زرق برق لباس میں نہیں جانا، خوشبو لگا کر نہیں جانا۔ وہ گھر میں جب آئیں تو مزین بنے اپنے شوہروں کے لیے، اور باپردہ جائیں، اور مردوں سے اختلاط بھی نہ کریں۔ اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ عید میں تاکہ جھانکی سڑکوں پر عورتوں کی آواجاہی ہوتی ہے، آنے جانے کا ان کا سلسلہ لگا رہتا ہے، اس کو تاک جھانک رکھیں، اللہ سے خوف کھائیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ ترک زینت کر کے خوشبو وغیرہ چھوڑ کر باپردہ جائیں، لیکن جائیں۔ سخت تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ نکالو، عیدگاہ کے لیے عورتوں کو نکالو، باکڑا جوان لڑکیوں کو نکالو، پردہ نشینوں کو نکالو، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو نکالو، حائضہ عورتوں کو بھی لے جاؤ۔ وہ مصلی سے ہٹ کر کھڑی رہیں گی لیکن جائیں، تکبیر تو کہیں گی، اللہ رب العالمین کی توحید کی پکار تو پکاریں گی، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں گی، آئیں گی، خیر کی مجلس میں شریک رہیں گی، اللہ کے انعام اور اکرام سے بہرور ہوں گی، لیکن وہ بھی جائیں۔ یہ نہیں کہ میں پاک نہیں تو نہیں جاتی، مسجد کا حکم نہیں ہے، عیدگاہ کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے۔ حائضہ مسجد میں آ کر نہیں بیٹھ سکتی، لیکن عیدگاہ میں حائضہ کو نکالنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیدگاہ کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کو برقع نہ ہو، کسی عورت کو چادر نہ ہو، جلباب نہ ہو، کہا اس کی دوسری بہن، اس کی اپنی بہن ہو یا دینی بہن ہو، اپنی چادر میں لے جائے، ایک بڑی چادر میں لے جائے، یا ایکسٹرا چادر ہو تو دے دے۔ ماشاءاللہ سب کے پاس چادر ہے، بڑی فارغ البالی ہے، خوشحالی ہے لوگوں کے پاس، لیکن یہ خواہ مخواہ کے لیے عذر لنگ ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں عیدگاہ کے لیے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی، محلے کی مسجدوں میں پڑھ لیتی ہیں، کسی بڑے آنگن میں پڑھ لیتی ہیں، ان کو لے جانے کا انتظام نہیں، کیا بات گھر کیسے چھوڑیں، کس پر چھوڑیں۔ جی جب کبھی دونوں میاں بیوی شاپنگ کے لیے جاتے، تالا بند کر کے جاتے، تو اس وقت ہم کو چوری کا کھٹکا نہیں رہتا، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہزاروں بہانے تراشے جاتے ہیں۔ گھر کو کیسے خالی چھوڑتے، ہماری گھر میں عورتیں کہ جائیں گی تو ہمارے گھر میں چوری ہو جائے گی، ایک سنت کو ترک کرنے کے لیے ہزار بہانے تراشے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، حائضہ عورتوں کو بھی نکالو۔ تو مرد حضرات تو جائیں ہی، یہ اسلام کے ظاہر باہر علامات میں سے اسلام کا شعار ہے۔ آدمی تکبیر کہتے ہوئے جاتا ہے، صف بستا جاتا ہے،
نظیف نفیس کپڑا مرد پہنے، خوبصورت اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، زیب و زینت اختیار کرے اور نکلے اور اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا جائے، کیا بہتر سما ہوگا۔ برادران وطن دیکھیں گے تو مسلمانوں کی شوکت شان کو دیکھ کر انگشت بدندان رہیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت بڑا شعار ہے اسلام کے لیے، باعث عزت ہے یہ۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بلا عذر اس نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ علماء نے کہا کہ واجب ہے یا کم از کم شبہ واجب ہے، سنت موقتہ، لیکن انشاءاللہ دلیلوں کی روشنی میں یہ عمل واجب ہے، عبادت۔ 2 رکعت نماز عید کی واجب نماز ہے، اور جب عیدگاہ پہنچے تو پہلا کام یہ ہے کہ امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، مخصوص صفت کے ساتھ 7 تکبیرات لگاتار کرے گا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ 7 تکبیر کرے گا، اس کے بعد پھر قرات ہوگی، اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد قبل القرات، قرات سے پہلے 5 تکبیرات زوائد ہوں گی، اور اس طریقہ سے نماز ہوگی۔ پھر امام خطبہ دے گا بغیر ممبر کے، مصلی پر ممبر نہیں ہونا، بغیر ممبر کے خطبہ دے گا، جامع خطبہ، مردوں کو بھی خطاب کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس بھی گئے، ان کو بھی خطاب کیا کہ اگر وہاں تک آواز نہیں جا سکتی تھی تو آپ ان سے قریب ہو کر آپ نے ان کو بھی تلقین کی اور بھلائی کی طرف آمادہ کیا، اور لان تان سے منع کیا، شوہر کی ناشکری سے منع کیا۔ اس طرح کا جامع خطبہ آپ نے دیا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ کچھ علماء 2 خطبے کے قائل ہیں جمعہ پر قیاس کر کے، عید کے سلسلے میں 2 خطبے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ جن علماء نے 2 خطبہ کہا ہے انہوں نے جمعہ پر قیاس کیا کہ جمعہ بھی عید ہے اور 2 خطبہ ہوتا ہے اور 2 خطبے کے درمیان خطیب بیٹھتا ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اس سے انشاءاللہ راجح قول یہی ہے صحیح سنت کے مطابق کہ 1 خطبہ ہو، لیکن اس میں کچھ حصہ مردوں سے خطاب کیا جائے اور کچھ وقفے میں عورتوں سے بھی، کچھ ٹائم عورتوں کے لیے بھی مقرر کریں، خطبے کا کچھ حصہ عورتوں کے لیے بھی، عورتوں کے مسائل سے بھی اعتنا کریں، اور خاص کر پردے کا حکم، نمازوں کی پابندی وغیرہ، اور جو بے حیائی اور برائی کا جو طوفان معاشرے میں امڑ پڑا ہے اس کے خلاف عورتوں کو آہوان کریں اور ان کو سمجھائیں، اور اس طریقہ سے پھر وہ لوگ آ جائیں۔ چلتے چلاتے اگر کوئی صاحب ملتے ہیں آپ سے، دعا سلام کر لیجئے، مصافحہ کیجئے، اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو تہنیت بھی دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تم سے اور ہم سے قبول کرے، ہماری روزوں نمازوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں، لیکن باقاعدہ عیدگاہ میں گھوم گھوم کر اپنے دوستوں یاروں کو تلاشنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے معانقہ کرنا، یہ عید کی سنت نہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے، نکڑ پہ ملاقات ہو گئی، چلتے چلتے راستے میں ملاقات ہو گئی تو سلام مصافحہ کیجئے، ایک دوسرے کو تہنیت دیجئے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ لیکن گلے لگنا، یہ تو باہر سے کوئی آدمی مسافر آتا ہے، مدت کے بعد آیا ہے، کئی مہینوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آیا ہے، تو سلام کی تکمیل یہ ہے کہ صاحب مصافحہ کرو، پھر مصافحہ کے بعد بھی وارفتگی کا یہ عالم ہے کہ صاحب گلے لگو۔ لیکن باقاعدہ عید کی سنت ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ گلے لگ رہے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے دوستوں کو تلاش رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، یہ عید کی سنتوں میں داخل نہیں ہے بلکہ بدعات کے اندر داخل ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، اور عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور غلے کی شکل میں ادا کریں، 2.5 کلو سے 3 کلو تک ایک ساتھ جو غلہ آپ کھاتے ہوں وہ غلہ دیں، تاکہ آپ کے روزے کا کفارہ ہو جائے، مسکینوں کی خوراک ہو جائے، اور سنت کے مطابق عبادت کو ادا کریں، اور اس دن کے اجتماع کو دیکھ کر محشر کا بڑا اجتماع یاد کریں کہ آج اتنا بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ کئی محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، کئی بستیوں کے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا مجمع دیکھنے میں مرد عورت کا آتا ہے۔ وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا جب اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی آخری ذریت، آخری اولاد تک میدان محشر میں جمع ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ جن بھی ہوں گے اور ملائکہ بھی ہوں گے، یہ کتنا زبردست مجمع ہوگا۔ تو آدمی میدان محشر کے مجمع کو یاد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات، تلاوت، ذکر و اذکار کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، اور رمضان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے، اور جن بندگیوں پر ہم قائم رہے اللہ کی توفیق سے، اللہ ان بندگیوں پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور عبادتوں پر ہم کو قائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ملت کے اندر اتحاد پیدا فرمائے، اور کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر اللہ تعالی ملت کو متحد فرمائے، اور نماز عید کو بھی اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا کرے، انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔